کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کو ضامن بنا کر قرض لیا اور پھر اللہ نے خود اس کی رقم اس کے دوست تک پہنچا دی؟ آئیے جانتے ہیں کہ ایمان کو لرزا دینے والی سچی اسلامی کہانی کو آخر تک۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک نیک، سچے اور ایماندار انسان کا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو صرف کسی ایماندار کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے، جس میں انسان کا یقین، بھروسہ اور اللہ کی ذات پر مکمل توکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے اپنے قریبی دوست کے دروازے پر دستک دی۔ وہ تیز سانس لیتا ہوا، جیسے کوئی لمبے سفر سے آیا ہو یا جیسے دل میں کوئی بوجھ لیے ہو، اپنے دوست کے سامنے بیٹھ گیا۔ چہرے پر ہلکی سی پریشانی، لیکن لہجے میں سچائی کا عکس۔ مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، فوری۔ دوست چونکا نہیں، بلکہ اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن گواہ لے کر آؤ تاکہ یہ معاملہ محفوظ اور واضح ہو جائے۔ یہ مطالبہ غیر متوقع نہ تھا۔ یہ دنیا ہے، یہاں احتیاط بھی لازم ہے۔ لیکن قرض مانگنے والے شخص نے دھیرے سے نظر اوپر اٹھائی اور کہا، کفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ سن کر لمحہ بھر کے لیے دوست خاموش ہو گیا۔ شاید دل کے اندر کچھ ہلچل مچی ہو، مگر پھر سوال کیا، چلو ضامن لے آؤ، کوئی ضمانت ہو اس رقم کی۔ اب جو جواب آیا وہ نہ صرف دوستی کا بلکہ عقیدے اور اعتماد کا مظہر تھا۔ کفا باللہ وکیلا، اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ دوست نے گردن جھکا لی، آنکھیں بند کی اور دل میں کچھ سوچ کر سر اٹھایا۔ تم نے سچ کہا، اللہ ہی کافی ہے۔ یہ لو 1000 دینار۔ یہ ایک معمولی لین دین نہ تھا، یہ دو دلوں کا اللہ کی رضا کے لیے آپس میں جڑ جانا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایمان کی مضبوطی اور دوستی کی پاکیزگی جھلک رہی تھی۔ معاہدہ طے پا گیا، واپسی کی تاریخ طے ہو گئی اور قرض لینے والا سمندر پار ایک اہم کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے۔ وقت وہی تھا جو ہر بار گزرتا ہے، مگر اس بار وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک وعدہ بھی قریب آ رہا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ مقروض شخص وقت کے پابندی کے ساتھ دیناروں کی تھیلی اٹھائے ساحل پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی، دل میں اطمینان۔ لیکن اس دن سمندر کے موجیں بے چین تھیں، جیسے قدرت بھی امتحان لینے پر آمادہ ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی کشتی، کوئی قافلہ، کوئی ذریعہ سفر موجود نہ تھا۔ کیا وہ وعدہ خلافی کر دے؟ کیا وہ بیٹھ کر وقت گزرنے کا انتظار کرے؟ نہیں، اس نے وہی کیا جو صرف اہل یقین کیا کرتے ہیں۔ اس نے ایک تنا کاٹا، درخت کی ایک مضبوط لکڑی کو درمیان سے چیرا، اس کے اندر 1000 دیناروں کو رکھا۔ ایک خط لکھا جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا تھا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے یہ رقم تیرے نام پر لی تھی، تجھے گواہ اور ضامن بنایا تھا۔ آج میں بے بس ہوں، کوئی ذریعہ نہیں کہ اسے واپس پہنچا سکوں، لیکن میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو خود اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ اس نے لکڑی کو بند کیا، اسے دعا کے ساتھ سمندر کے حوالے کر دیا۔ پھر دیر تک سمندر کو دیکھتا رہا، جیسے ہر لہر کے ساتھ کوئی دعا روانہ کر رہا ہو، اور پھر واپس پلٹ گیا۔ ادھر دوسرے ساحل پر قرض لینے والا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ وقت وعدہ پر ساحل پر پہنچا، نظریں دور تک جمی تھی، دل میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کا دوست وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ مگر جب دیر ہو گئی اور کہیں سے کوئی کشتی نہ آئی تو دل تھوڑا سا بھاری ہو گیا۔ شاید کچھ رکاوٹ آ گئی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر جب واپس پلٹنے لگا تو اچانک نظر ایک لکڑی کے تنے پر پڑی جو پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، چلو اسے ہی لے چلیں، گھر میں آگ جلانے کے لیے کام آ جائے گی۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے گیا، لکڑی کو چیرا، اور پھر جو کچھ سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ 1000 دینار اور ایک خط۔ جب وہ خط پڑھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ لرزتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہہ پایا، یا اللہ، تو کتنا عظیم ہے، تو وعدے نبھاتا ہے، بندوں کے یقین کا جواب دیتا ہے۔ اور پھر اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی شخص جو قرض لے کر گیا تھا، دیناروں کی ایک اور تھیلی کے ساتھ آیا۔ کہنے لگا، معاف کرنا، کل میں نہ آ سکا کیونکہ کوئی ذریعہ نہ ملا، لیکن یہ رقم میں اب خود دے رہا ہوں۔ اس کا دوست مسکرایا، آگے بڑھا، اسے گلے لگا اور کہا، اللہ نے تمہاری امانت مجھ تک پہنچا دی تھی، یہ رقم واپس لے جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔
سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے کہ صرف ایک قرض کی کہانی نہیں، یہ ایمان، توکل، صدقات اور اللہ پر بھروسے کی داستان ہے۔ جب انسان دل سے کسی کام کو اللہ کے لیے کرے اور نیت صاف ہو تو ظاہری اسباب ساتھ نہ بھی دیں، اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی، دیانت اور اللہ پر توکل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دوستی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ خود اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ کاغذ، گواہ اور ضامن سب اچھے ہیں، لیکن اگر نیت صاف ہو تو اللہ خود سب سے بڑا ضامن ہے۔ لین دین میں شفافیت ہو، تحریر ہو اور بھروسہ ہو تو معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان افروز سچے اسلامی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔